اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو یہ جو سورہ اب ہوا یہ کہ جب حضرت عثمان غنی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے، تو ایک تو پہلے یہ افواہ مشہور ہوگی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، جو کہ افواہ تھی، لیکن بعد میں جو ہے صحابہ کرام نے پھر ایک بیعت کی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اس کی پوری طریقے سے وضاحت بھی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ خیر وہ پتہ چل گیا کہ وہ ایک افواہ تھی۔ اب یہ ہوا کہ قریش مکہ نے کہا کہ ہم تو آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے، اور اس میں جو مطلب شرائط تھیں اس میں مسلمان بظاہر کمزور دکھ رہے تھے اور ہر چیز ماننی پڑ رہی تھی قریش مکہ کی۔ تو ان میں کچھ صحابہ کرام بہت غصے میں بھی آ گئے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی عمل کرتے ہوئے انہوں نے صلح حدیبیہ کے مقام پر ہی اپنے احرام اتارے اور وہاں پر ہی ذبح کیا، اور وہ واپس چلے جا رہے تھے تو یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو اس سورہ کو کہا جاتا ہے، یہ جو سورہ ہے یہ فتح صلح حدیبیہ نہیں، یہ فتح مکہ تھی، کیونکہ اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آگے جو ہے آپ مکہ کو فتح کرنے والے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کو انہوں نے یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور اس کے 2 سال بعد جو ہے مکہ فتح ہو گیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو مکہ سے پیار کرتے تھے، دوسرا وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کوئی بھی ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو بات آپ تک کے کانوں تک آتی ہے، وہ سارے جو ہے مسلمان جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ غمگین تھے، تو اس وقت وہ خوشی کا باعث بنی۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ فتح کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں فتح مکہ کی آپ کو خوشخبری دی گئی تھی۔ جی جی، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتیوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، دراصل انہیں پر برائی کا پیرا ہے۔ اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں اور یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے اور وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ نہیں بلکہ تم سے یہ تو گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے اور تو ہم نے بھی اسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار رکھی ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
जब तुम गनीमतें लेने जाने लगोगे तो जट से ये पीछे छोड़े हुए लोग कहने लगेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने की इजाज़त दीजिए। वो चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम को बदल दे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला अब पहले ही फरमा चुका है कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चलोगे। वो इसका जवाब देंगे, नहीं नहीं, बल्कि तुम हमसे हसद करते हो। असल बात ये है कि वो लोग बहुत ही कम समझते हैं। आप पीछे छोड़े हुए बद्दियों से कह दो कि अनकरीब तुम एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाए जाओगे। तुम इनसे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे। बस अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत बेहतर बदला देगा, और अगर तुमने मुंह फेर लिया जैसा कि इससे पहले तुम मुंह फेर चुके हो तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अंधे पर कोई हर्ज नहीं और ना लंगड़े पर कोई हर्ज है और ना बीमार पर कोई हर्ज है। जो कोई अल्लाह और इसके रसूल की फरमानबरदारी करे इसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके दरख्तों तले नहरें जारी हैं, और जो मुंह फेर ले इसे दर्दनाक अजाब की सजा देगा। यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से खुश होगा जबकि वो दरख्त तले तुझसे बैत कर रहे हैं। इनके दिलों में जो था इसे इसने मालूम कर लिया और इन पर इत्मीनान नाजिल फरमाए और उन्हें करीब की फतह इनायत फरमाए। और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वो हासिल करेंगे, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल करोगे, बस ये तो तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी, और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए ताकि मोमिनों के लिए ये एक निशानी हो जाए और ताकि वो तुम्हें सीधी राह चलाए। जी, ये जो बैत और की बात की गई है ये बैत रिजवान जी ही है, जो हज़रत उस्मान के वहाँ जाने के बाद जो अफवाह फैली थी कि उनको कत्ल कर दिया गया है, उस पे जो बैत की गई थी उसका जिक्र है। यानी उन्होंने कहा था कि वो उनका बदला लेंगे, यानी ये उसमें ये हुआ था। बैत थी। जी बिल्कुल, जी कि अब हम जो है इसके लिए चाहे तादाद में कम है लेकिन हम इसकी जो जी है इनसे रिवेंज करेंगे, क्योंकि उस वक्त यही जी होता था ना कि एक शहीद अगर हो गया मोमिन तो उसके अकॉर्डिंगली, जी क्योंकि अगर आप उस चीज़ का बदला ना लें तो फिर आप कमज़ोर पड़ जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि जी वो अफवाह थी और अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया से उन्हें वापस भेजना था और फतेह मक्का पर फिर उनको दाखिल करना था। और आप सबने अगर फतेह मक्का पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से चले हैं कि आज मक्का को फतह करना है, तो इतने शान और शौकत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे कि जो कुफ़ार थे जिनके डर और खौफ से, मतलब वो जुल्म सितम जो करते थे, 10 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले थे, मुसलमानों के साथ के जुल्म सितम बढ़ गया था और वो बहुत जालिम थे और तमाम मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहे थे। अब जब आप दाखिल हुए तो आप तमाम चीज़ों का बदला ले सकते थे। वो 13 साल जिन पे जुल्म सितम हुआ और वो 10 साल जिसमें जितनी जंगें हुई, गज़वात हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी उनको ऐसी सज़ा नहीं दी। उन्होंने कहा जो खाने काबा के अंदर रहेगा, जो अबू सुफियान के घर में रहेगा और बाकी दूसरे घरों का ऐलान किया कि जो वहाँ होगा उससे बिल्कुल जंग नहीं की जाएगी, और क्योंकि हरम की हुर्मत का भी ख्याल रखना था, और बगैर किसी जंग के जो है वो फतह कर लिया गया था मक्का। तो ये जो बैत रिजवान थी ये हज़रत उस्मान की जो अफवाह उड़ी थी उस पर जो बैत की गई, उसमें कहा गया कि क्योंकि उस वक्त तक भी मुसलमान इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने पक्का अहद किया कि वो दीन के लिए इसके लिए जिहाद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उन्हें पसंद कर लिया गया। जी और तुम्हें और गनीमतें भी दी जिन पर अब तक तुमने काबू नहीं पाया। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने काबू में रखा है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर जंग जी, करते तो ये यकीनन जो है बेइत्तेफाक ये जो आयत अभी गनीमतों की चल रही है, ये जो है ये फतह खैबर थी, ये सुलह हुदैबिया के बाद हुई थी। और खैबर जो है, जैसे हम सब जानते हैं कि यहूदी और ईसाई, उन्हें पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुल्क में, ऐसे शहर में आएंगे जहाँ खजूरें ज़्यादा उगती हैं, और वो पहले से आके वहाँ रहते थे। जैसे आप अगर इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है आपने तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और दूसरे और कबीले थे जो यहूदी और ईसाइयों के थे। तो खैबर जो है यहूदियों का एक तरह से मेन
وہ سینٹر پوائنٹ تھا، سارے لوگ وہاں جمع ہوا کرتے تھے، اور جب ان سے وہ جیتی گئی تو اس سے بہت سی غنیمتیں جو ہے وہ ہاتھ آئیں. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پر جو ہے مطلب احسان ہے، اور اس کو پھر تقسیم کر دیا گیا تھا جو لوگ حدیبیہ میں گئے تھے ان کے درمیان. جی. اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار. اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا. وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. جی، اس آیت کو آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ حدیبیہ میں جو ہے اگر دیکھا جائے کافروں کے جو ہاتھ ہیں وہ مسلمان تک نہیں پہنچے. ایک جو ہے ان کے درمیان ایک صلح ہو گئی، لیکن خیبر میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ہاتھ سے ان کا صفایا کر دیا، اور ادھر سے انہیں غنیمتیں بھی حاصل ہوئیں اور ان پر غالب بھی آ گئے مسلمان. جی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا. اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سے مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پاس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرور پہنچتا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے. اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی جاہلیت کی. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، سر منواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر، اور ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے. بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں. ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے. ان کی یہی مثال توریت میں ہے، اور ان کی مثال انجیل میں ہے. مثل اس کیتی کی جس نے اپنا انوکھا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چھڑائے. ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. جی آگے الحمدللہ. والی پڑھیں. جی الحمدللہ، یہ سورہ کمپلیٹ ہو گئی ہماری سورہ فتح. اب سورہ حجرات ہے. تو الحمدللہ آپ نے 2 سورہ پڑھی. اب آپ میں سے کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ حجرات پڑھ لیں. اس طرح اور بھی لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. میں پڑھ لوں؟ جی بالکل پڑھ لیجیے. اب انشاءاللہ سورہ حجرات میں جو ہے 18 آیتیں ہیں، 2 رکوعات ہیں، لیکن سورہ حجرات جو ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ اس میں بے انتہا ایسے پوائنٹس ہیں جو ہماری زندگی پر سب پر اپلائی ہوتے ہیں، اور ایک ایک آیت میں جو ہے آپ کو اصول ملیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم اسے پڑھتے جائیں گے ہم وہ نوٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اسی لیے میں نے سورہ فتح میں موٹی موٹی باتوں پر ذکر کیا، باقی نہیں، تاکہ ہم کم ٹائم میں زیادہ قرآن پڑھ پائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ سورہ حجرات اب آئیے تو ہم اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل ذکر کریں گے جیسے ہم نے پہلی سورہ احقاف پہ کی تھی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے جی، ایمان والوں اپنی آوازیں پہلی جو ہے آپ پہلی آیت دیکھیں کہ جو آیت ہے نوٹ کرتے جائیے اس کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہاں پر کیا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حلال حرام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو کہنے کا کہہ رہے ہیں، ان کے عمل سے آپ کو مل رہا ہے وہ کر لیں، جو نہیں ملتا وہ نہ کریں، دونوں چیزوں پر عمل کریں، جو اللہ نے قرآن میں بتائی اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس پر وہ راضی ہیں وہ دونوں چیزیں کریں، جس سے انہوں نے منع کیا اس سے رک جائیں، اور آگے کون یہ کام کرے گا یہ بھی بتایا گیا، واتقوا اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے وہ یہ کام کریں گے کہ نبی اور اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور یہاں اللہ کی جو صرف بیان کی وہ کہا بے شک اللہ سنتا بھی ہے ہر چیز اور جانتا بھی ہے۔ جی اے ایمان والوں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ جی، کہیں تمہارے عمل یہ جو حکارت نہ ہو جائیں۔ جی اب یہ دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر آپ دیکھیں کہ آواز اونچی کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر دیکھا جائے جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت لوگوں کا جو طریقہ کار تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کرتے تھے جیسے عام لوگوں سے بات کریں، تو کہا گیا کہ نہیں، یہ قابل احترام ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ بات کی جائے، اور عام لوگوں کی طرح جس طرح ہم بات کرتے ہیں ویسے نہ کی جائے۔ اور ساتھ میں ایک چیز بتائی گئی کہ اگر دیکھیں اس آیت کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں جو ہے ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں، اس چیز پر ہم سب کا بلیو ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ جب کبھی ہم مدینے گئے ہیں، آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا جیسے ہی ریاض الجنہ کا گیٹ کھلتا ہے لوگ کس طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ وہ گر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ان کے پیروں کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، یا ان کیا احترام بالکل بھی نہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں اسی میں سے آتی ہیں کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اس کے اندر ایسے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس میں بدتمیزی جسے شمار کی جائے۔ تو اس زمانے میں تو عام لوگوں کو کہا گیا کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود تھے مسلمانوں میں سے، انہیں کہا گیا جو تمہارا طریقہ کار ہے عام لوگوں سے بات کرنے کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہونا چاہیے، ان کے سامنے تمیز سے آپ بات کریں اور اپنی آوازوں کو بھی پست رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز ان کی آواز سے اونچی ہو، کیونکہ وہ آپ کے ایک استاد، ایک نبی، ایک محترم انسان کی طرح آپ کے درمیان موجود ہے۔ جی اور تمہیں خبر نہ ہو بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور جی اگر وہ صبر کرتے۔ جی ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ اگر آپ اس بات کا احتیاط کرتے ہیں کہ آپ ان کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں جتنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو یہ بات آپ کے اعمال کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ ان کو عام لوگوں کی طرح بلا رہے ہیں تو آپ کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 4 ہے سورہ حجرات کی، جو بہت ہی پیاری آیت ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجورات اکثرهم لا یعقلون، کہ کیونکہ دیکھیں حجرے ہوا کرتے ہیں جیسے ہمارے گھر ہیں، اگر آپ نے پاکستان میں دیکھا ہو، یہاں تو پھر کم ہوتا ہے، وہاں پر بچوں کو بھی اسی طرح فرینڈز بلاتے ہیں نا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ناک کرتے ہیں، کبھی بیل کرتے ہیں کہ ان کو بھیجتے ہیں، ایون یہاں پر بھی بچوں کو اگر بچے بلا رہے ہوں، اب وہ سسٹم چینج ہو گیا ہے کہ مائیں ماؤں کو جو ہے میسیجز کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے جی تو اس میں اصل چیز کیا ہے کہ اب یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو کے کسی کو آوازیں لگا رہے ہیں، کتنا نامناسب بات لگتی ہے۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، جو مسلمان تھے ان کو تو پتہ تھا کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے عزت کرنی ہے، لیکن کچھ لوگ دیہاتی تھے جو کہ گاؤں سے آئے ہوئے لوگوں کو دیہاتی کہا جاتا ہے، جن کے اندر سمجھ بوجھ نہیں تھی، تو وہ جو ہے حجروں کے باہر سے جو ہے آواز لگاتے تھے، تو وہ اس کو ناپسند کیا گیا، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین ہے اور جو سارا سلسلہ ہے، تو یہ چیز ایک تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک شخص اگر دین کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس بات کو ہم اپلائی کریں اپنے آج کے زمانے میں، کوئی بھی شخص، تو اس کی انڈیویجول اپنی لائف ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار جو ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت اس سے کمیونیکیٹ کریں جو اس کے لیے بھی کنوینئنٹ ہو. ادروائز یہ جو طریقہ کار ہے اس کو ناپسند اس وقت بھی کیا گیا ہے، اور آج کے حوالے سے جو تاریخ دان ہے، تفسیر لکھنے والے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی شخص دین سے جڑا ہے، سیکھ رہا اور سکھا رہا ہے، اس کے لیے آپ نے اس کی ٹائمنگس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کے لیے تکلیف دہ ٹائم نہ ہو جو آپ اس سے لے رہے ہیں. اور یہاں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں سب سے محترم ہے، اور ان کو بلانے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، ان سے بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. جی آگے کیا ہے پڑھیے. اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، جی لیکن اللہ نے تمہیں یہ جو آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان نصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ ایکچولی کیا تھا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر ہے تو پہلے تصدیق کر لیا کرو. ابھی کیا چکر ہے، پہلے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں ہسٹری سے کہ کیا ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو کہا کہ آپ فلاں جگہ جائیں اور ان سے زکوٰۃ اور صدقات لے کر آئیں. آپ صحابی آپ وہاں گئے اور ابھی اس قبیلے کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے، اس ڈر اور خوف سے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے واپس آ گئے. اور واپس آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ان لوگوں نے تو زکوٰۃ اور صدقات دینے سے منع کر دیا ہے. جب اس کی تحقیق کی گئی اتفاق سے انہی کے گروپ میں سے، مطلب جو لوگ وہاں رہتے تھے ان میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے ذکر کیا، اس نے کہا یہ خالد بن عقبہ جو ہیں یہ تو ہمارے قبیلے آئے ہی نہیں، یہ تو ہمارے شہر ہمارے علاقے میں آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو دینے کو تیار ہیں صدقات اور خیرات. تو اس سے پتہ چلا کہ جب کبھی بھی آپ کے پاس کوئی خبر ہے پہلے اس کی تحقیق کر لیں. آج کی بات کرتے ہیں اب ہمارے معاشرے میں اب کیا ہو گیا، ہم ایک ٹچ پہ چل رہے ہیں جو فون کا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک خبر آتی ہے، ہم جلدی سے اس کو 10 لوگوں کو شیئر کر دیتے ہیں. نیچے کبھی کبھی لکھا بھی ہوتا ہے اتنے لوگوں کو شیئر کریں اور اتنی نیکیاں ملیں گی. نیکیاں ملنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک ٹچ میں ایک سیکنڈ میں اتنی نیکیاں کما لیں. نیکی کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، لوگوں تک چیز پہنچانی پڑتی ہے، خود عمل کرنا ہے. دیکھیں جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں سارے نیکیاں کمانے کے لیے بیٹھے نا، ماشاءاللہ 26 ڈیز ہمیں ہوئے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں کہ قرآن کو سیکھیں جیسے سیکھنے کا حق ہے، اس پر عمل کریں، اسے سمجھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. لیکن یہ جو بات ہوتی ہے میسیجز کے اتنوں کو پہنچا دیں تو ثواب ملے گا، وہ کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے. میسیج کا رپلائی کر دیں تو ثواب ملے گا، وہ بھی ثواب نہیں ہوتا ہے. دوسرا، جو خبریں آپ تک پہنچتی ہیں منٹ منٹ پر، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آپ اگر شیئر کریں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ابھی ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائی پھیل چکی ہے. خبریں شیئر کرنا تو ایک الگ چیز ہے، صحیح ہے کہ جھوٹے ہم تحقیق کرتے نہیں اور آگے پہنچا دیتے ہیں، اور وہ فتنے کا باعث بنتا ہے اور اس کا حصے دار بن جاتے ہیں ہم اس چین کا. وہ جو ایک چین چلتی ہے نا کہ ایک سے دوسرے سے تیسرے کے پاس پہنچتی ہے. اور اسی فتنے میں سے ایک فتنہ ہے ابھی جو چل رہا ہے، جو ٹک ٹاک اور اس کی جو کیونکہ ابھی ہم میڈیا سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، گانے اور تمام چیزیں. کچھ لوگوں کو بہت اس کے ساتھ جو ہے لگاؤ ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچی ہے یہ بات کہ جو آپ فیس بک پر یا انسٹا پر یا واٹس ایپ پر آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں، اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کا اپنا اسٹیٹس ہے کیا؟ آپ کس
آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے، آپ کی تھاٹ کیا ہے اس وقت، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آپ کی اپنا مزاج کیا ہے، وہی آپ کا اسٹیٹس کہلاتا ہے نا. اسٹیٹس جو ورڈ ہے، اگر ہم ان تینوں گیجٹس کے ان تینوں ایپ سے نکال کر صرف اسٹیٹس پہ فوکس کریں تو ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹس کہتے کسے. اور ہم اس پہ کیا لگاتے ہیں، ناچ گانے بھی لگا رہے ہیں اور بیتو کی چیزیں بھی لگا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے خیر پھیلا رہے ہیں، ایسے خیر پھیلا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اسٹیٹس ایسے ہوتے ہیں کہ باقی لوگ اس سے انسپائر ہو کر آپ تک اپروچ کرتے ہیں اور آپ کے ان کی لائف کے اندر وہ خیر لے کر آتا ہے. بہت سارے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، کبھی ہم لگاتے ہیں تو میسج آتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی اور اس سے مجھے جو ہے یہ مجھے راستہ نظر آیا اور یہ میرے لیے خیر ہے، اس سے میں موٹیویٹ ہوتی ہوں. ضرور سب کے پاس ایسے میسیجز اگر آپ اچھے اسٹیٹس لگاتے ہیں تو آتے ہوں گے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جس طرح ہم پردہ کر رہے ہیں، اگر مثال کے طور پر اب ہم کیا ہوتا ہے، ہم ایسے اس میں چلے جائیں شادی میں جہاں پر تمام لوگوں نے آدھے لباس پہنے ہوئے یا اس طرح پردہ نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے، اور مخلوط جو ہے آپ کی وہ ہے مطلب اوکیزن ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں ساتھ ہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کیونکہ پردہ پہنا ہوا تھا، آپ بالکل دیوار کے ساتھ کونے پہ لگ کے بیٹھ گئے کہ جو ہے کیونکہ میں نے پردہ کیا ہوا اور زیادہ بہتر ہے. کیوں ہم سینٹر میں کیوں نہیں بیٹھتے تاکہ ہم لوگوں کے لیے باعث سے موٹیویٹ بنے کہ لوگ دیکھیں کہ اتنے لوگوں میں کوئی ایک پردے کے ساتھ بیٹھا اور یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے، معاشرے کا حصہ ہے یہ چیز. سیم اسی طریقے سے جب برائی اتنی زیادہ پھیل رہی ہو تو ہم کیوں نہیں وہ ایک فرد بن جاتے جس کے ہاتھ میں ایک چراغ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ جب معاشرے میں ہم برائی دیکھ رہے ہیں اور یہ وہی زمانہ ہے جو فساد اور ان چیزوں کا ہے، تو اس میں ہم خیر کیوں نہیں پھیلاتے. ضرور اپنے قرآن اور حدیث کے اسٹیٹس ہمیں لگانے چاہیے تاکہ لوگوں کے پاس خیر پہنچے اور ہو سکتا ہے اس سے کسی کی اصلاح ہو جائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو بھی خیر کا کام آپ کی ذات سے ہو سکتا ہے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتا ہے، اللہ کی دوستی بنا سکتا ہے، آپ ضرور وہ چیز کریں. تو کیونکہ یہاں نیوز کی بات آئی تھی، خبر کی بات آئی تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور ایک بات کا خیال رکھیں، جب بھی کوئی چیز شیئر کر رہے ہوں دیکھیں کہ وہ قرآن کی ہے تو اس کی آیات اتھینٹک ہے، اور اگر حدیث سے ہیں تو صحیح ستہ جو ہے حدیث ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کی حدیث کی 6 ایسی کتابیں ہیں جو کہی جاتی ہیں کہ وہ بالکل اتھینٹک ہیں، اور ان کے لیے اگر آپ پیچھے سے پوری ہسٹری دیکھیں گے تو ایک ایک حدیث کے لیے اس پہ بڑی محنت کی گئی ہے. اور وہ جو کتابیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں اگر آپ چاہیں گے تو میں گروپ پر بھی اس کو شیئر کروں گی، جس میں سے آپ دیکھیں مسلم ہے، بخاری ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، اور مزید 2 اس کے اندر اور آتی ہیں جس میں ابو داؤد بھی ہے. 5 تو یہی ہو گئی. تو یہ تمام اور ایک اور مزید اس کے اندر ہے، جن میں سے سب سے زیادہ جو اتھینٹک کہا جاتا ہے، جس میں زیادہ قیاس ہے کہ ان میں 99.99 احادیث اتھینٹک ہے، وہ صحیح مسلم اور بخاری ہے. اس لیے ان دونوں کو جو ہے ساتھ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ جو احادیث ہیں وہ آپ شیئر کرتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے، ورنہ بے شمار ضعیف احادیث بھی لوگ شیئر کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں کہ مہمان آتا ہے اپنے ساتھ خیر لے کر آتا ہے، اور جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ تمام عشرات اور برائیاں اور بیماریاں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اسی طرح کی بے شمار آپ دوسری احادیث دیکھیں گے تو حدیثیں بھی وہ شیئر کیا کریں جو اتھینٹک ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کو پتا ہو کہ یہ سچی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ ابو بخاری جو تھے، صحیح بخاری کے جو امام تھے، تو جب حدیثیں پائل اپ کی جا رہی تھی، جمع کی جا رہی تھی، اور ان پہ سے دیکھا جا رہا تھا کون سی اتھینٹک ہے، تو اس میں کچھ انہوں نے ایک میزان رکھا تھا کہ وہ کیا تھا کہ جو بیان کر رہا ہے وہ سچا ہو، اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. دوسرا، اس کا جو حافظہ ہے، اس کی جو میموری ہے وہ ابھی لاس نہیں ہوئی ہو. کیونکہ آپ دیکھیں جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہم بہت ساری چیزیں بھولنے لگتے ہیں، ایون اپنے ہی بچوں کی کوئی خاص چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں. تو اس کا حافظہ مضبوط ہو کہ وہ بھولتا نہ ہو. پھر اس کے علاوہ اس کے جو معاملات ہیں معاشرے میں وہ بڑے خیر والے ہوں،
اور اس طرح تسلسل سے اس کی کچھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہو، ان صحابیوں میں سے ہو، اور بے شمار اور اس کی جز تھے جو ہونا ضروری تھے. تو ایک دفعہ جو امام بخاری انہیں پتہ چلا کہ فلاں فلاں شخص ہے جو 1 مہینے کی مسافت کے بعد، مطلب وہ سفر کریں گے تو وہ انہیں جا کے وہاں پر ملے گا وہ شخص. تو آپ نے جو ہے 1 مہینے کے سفر کیا، اور 1 مہینے کا سفر کر کر جب آپ اس تک پہنچے امام بخاری، تو دیکھا کہ وہ اپنی بکری کو، اس کے ہاتھ میں گھاس نہیں ہے اور وہ اسے کہہ رہے آؤ اور اب گھاس کھا لو. تو اس نے کہا کیونکہ یہ اس معاملے میں جھوٹ بول رہا ہے تو میں اس پہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ سچی حدیث بیان کر رہا ہے کہ نہیں. اور وہ واپس 1 مہینے کا سفر کر کے واپس جو ہے اپنے گھر پہنچ گئے، اور انہوں نے وہ حدیث ان سے نہیں پوچھی. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری جو ہیں انہوں نے اتنی اتھینٹک احادیث لکھی ہیں، اور زیادہ جو ان کی احادیث ہیں وہ ابو ہریرہ سے مروی ہیں، یا آپ دیکھیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں، حضرت علی سے مروی ہیں. کیونکہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ میں سے تھے، اور آپ ان صحابہ میں سے تھے جب آپ ایمان لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو آپ کا حافظہ بہت کمزور تھا، میموری بہت کمزور تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کیا کروں کہ میرا حافظہ تیز ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کثرت سے قرآن پڑھا کرو، قرآن جو ہے حافظے کو تیز کر دیتا ہے، اور باوضو رہا کرو. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہوم ورک میں سے ایک تو یہ کہ نمازوں کی آپ چیک کریں اپنا، پھر اپنی صبح کے اذکار. تیسرا آپ کو ہوم ورک میں بہت پہلے بھی دیا ہے، دوبارہ ریمائنڈر آپ کو دے رہی ہوں کہ باوضو رہیں. اب ذرا آپ تھمز اپ کریں کون کون تب سے باوضو رہنے لگا ہے، کون کون باوضو رہتا ہے. صرف تھمز اپ بھی کر سکتے ہیں. شاکرہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں جی میرے الحمدللہ. الحمدللہ. اور افروز نے بھی کہا ہے، مروہ بھی الحمدللہ، عائشہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہیرا بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ تمام ہی میں ایک بات نوٹ کرتی ہوں، اور میں یہاں اپریشیٹ کروں گی، میں خود جو ہے پاکستان سے ہوں. ایک چیز میں نے دیکھی ہے، آنٹی ایک تو جلدی آتی ہے ماشاءاللہ، کہ جو فرسٹ جو لوگ ہیں ان میں. دوسرا تمام جو انڈیا سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، جن میں شاکرہ ہیں، عائشہ ہیں، مروہ ہیں، اور افروز ہیں، تمام لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنچول، اور جیسی کلاس کنیکٹ ہوتی ہے وہ سب آ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ سرحدیں اپنی جگہ الگ ہیں. اس لیے میں نے تھوڑا سا اظہار کیا ابھی تو کہ آپ سب ہمارے پیاری بہنیں ہیں. یہ سرحدیں لوگوں نے کھینچی ہوئی ہیں. ہم مسلمان تو مسلمان کا بہن بھائی ہیں، اور ہم اسی رشتے کے تحت ایک دوسرے کے قریب ہیں. لیکن اس 26 ڈیز میں یقین کریں میرے ذہن میں یہ بات کئی بار آئی کہ ماشاءاللہ آپ سب پنچول ہیں، اور سب سے پہلے جو جوائن کرتے ہیں وہ آپ ہی لوگوں میں سے 5-6 لوگ جو میں نے نام لیے ہیں وہ ہیں. اور پاکستان سے وہ آنٹی ہیں، وہ ایکچولی ابھی میرے خیال سے نہیں ہے یہاں پہ، وہ میری جٹھانی کی امی بھی ہیں، وہ سٹی میں رہتی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ سب سے پہلی خاتون ہوتی ہیں جو جوائن کرتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس سب پہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی. اور آج ماشاءاللہ ماپارا بھی جلدی آئی ہیں، ہوا بھی کوشش پوری کرتی ہیں جلدی آنے کی، ساجدہ بھی کوشش کرتی ہیں، آمنہ ماشاءاللہ آمنہ بھی بڑی پنچول ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح بھی آپ سب نے وضو کا بتایا، مجھے بہت اچھا لگا. ہم سب بھی یہ کوشش کریں کہ ہم وہ تمام چیزیں لازم کریں جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں دنیا اور آخرت میں. اور دیکھیں یہ وہ چیزیں جیسے ہم بچپن سے کچھ ایسی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں. جیسے ہم نیازیں ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، 15 شعبان کو قبرستانوں میں جانا ہے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہم وہ کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد اس سے جوڑیں اور وہ چیزیں کریں جو وہ ہمیں بتاتا ہے جو دین کا حصہ ہے. یہی اصل مقصد ہے. تو اپنی زکوٰۃوں کو ٹھیک کریں، اپنی ساری اس کی ویٹ کریں، جس چیز جو گولڈ یا جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے 7.5 تولہ سونے پر جو ہے زکوٰۃ ہے، 52 تولہ چاندی پر ہے، کیش پر ہے، جو آپ کے پاس 1 سال تک رکھا ہوا ہے. زکوٰتیں بھی دیں. جنہوں نے حج نہیں کیا وہ حج کا ارادہ کریں. جنہوں نے توحید کا مطلب صحیح سمجھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں پھر آپ کسی بھی ذات، ایون اپنی خواہشات کو بھی پیچھے رکھ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہمیں بتایا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول وہ کریں عمل. روزے اگر ہم رکھ رہے ہیں تو ہمارے روزے ایسے نہ ہوں کہ بس ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقی چیزیں چل رہی ہوں.
بلکہ ہمارا روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، ہر برائی سے بچنا ہے تو اس سے بچیں، اور نمازوں کو ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اور میں دوبارہ ہی آپ لوگوں کو ایک ریمائنڈر دوں گی کہ جنہوں نے چیک نہیں کیا وہ عربی متن چیک کریں اور ٹرانسلیشن ضرور یاد کریں ان سورہ کی جو آپ پڑھتے ہیں نمازوں میں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا اس آیت میں، آیت نمبر 6 میں، کہ آج اب تک اب ہمارے پاس جب کبھی بھی کوئی نیوز آئے گی پہلے ہم اس کی تحقیق کریں گے، پھر اس کو آگے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ساجدہ آپ پڑھ رہی تھی، آپ انمیوٹ کر دیجیے اپنا مائک۔ سوری، انمیوٹ نہیں کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ جی اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں بہت معاملوں میں، اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ، پھر اگر دوسرے پر زیادتی کریں تو اس زیادتی والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں۔ پھر اگر پلٹ آئیں تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ جی اب یہ آیت نمبر 9 بھی آپ نوٹ کر لیں۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں لڑ گئے، اب ہم تیسرا کیا کام کرتا ہے اس میں؟ ہمارا کام جو ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آگ لگ رہی ہے تو ہم نے اس میں مزید تیل ڈالنے والا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ آج معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے، یا ہم اس کے اندر مطلب خیر نہیں پیدا کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دو میں لڑائی ہو رہی ہے، تیسرے کا کام اس کو بڑھانا نہیں ہوتا، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ ایون اگر آپ کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک شخص اگر ایسا ہے، مثال کے طور پر، کہ دو لوگوں کی لڑائی ہوئی، سم ٹائم کیا ہوتا ہے، جو ظالم بھی ہوتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور مظلوم جو ہے وہ اپنی چیز پہ اڑ جاتا ہے۔ تو تھوڑے عرصے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے اس نے اپنی اصلاح کر لی، تو آپ بھی اس کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، پھر اس کی وہ جو پاسٹ میں کی ہوئی غلطی ہے اس کو بار بار وہ ایک لکیر کی طرح اس کو مت پیٹے، بھول جائیں اس چیز کو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جب ایک جماعت دوسری کے ساتھ زیادتی کر لے تو کیا کریں کہ ان کو انصاف کے ساتھ صلاح کرا دیں۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، کچھ رشتے، اگر ہمارے کسی رشتے دار کی کسی دوسرے سے لڑائی ہو جائے تو ہم صرف فیور ون سائیڈڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں میں ہو جائے تو جو بچہ زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے اس کو فیور کر رہے، دوستوں میں ہو جائے جو زیادہ فیوریٹ ہے اس کی فیور کر رہے۔ نہیں، انصاف کے ساتھ حق بات کریں اور ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، اگر آپ کے بہن بھائی آپ سے زیادہ ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، دو چار بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے اگر آپ دور ہیں، دوسرا دوسری بات کہہ رہا ہوتا ہے، آپ سنیں سب کی، لیکن ان کے اندر دونوں کے پاس ان کی طرف سے خیر پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ انصاف کے ساتھ آپ نے صلح کرا دو اور عدل کرو۔ عدل آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کہ بیلنس ایسے کہ اگر دو ترازو ہیں، رائٹ اور لیفٹ، تو وہ بالکل بیلنس ہو، ان میں کہیں بھی کچھ ذرہ برابر زیادہ نہ ہو۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین۔ تو یہ آیت آپ نوٹ بھی کر لیں، بہت پیاری آیت ہے۔ اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، ان دو بھائیوں میں ملاپ کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت نمبر 10 ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کریں۔ انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ آپ جانتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان فطری طور پر جو ہے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان اصلاح کرنی ہے۔ اور یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی جا رہی ہیں وہ کیا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور کیوں ڈرو؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کہ اگر تم ڈر کر انصاف سے فیصلہ کر رہے ہو، عدل سے فیصلہ کر رہے ہو، تو وہ تمہارے لیے خیر ہے، اس کے اندر تم شر سے بچ رہے ہو، اور اگر تم نے غلط فیصلہ کیا، اصلاح نہیں کی، تو تمہارے لیے بھی مشکل ہے۔ یہ میٹنگ 1 منٹ میں ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، تو آپ سب دوبارہ جوائن کر لیجیے پلیز۔